لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اولادہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. میں اسٹیج پر تشریف فرما اپنے تمام معزز مکرم اور مقدس علماء کرام کی خدمت اقدس میں اور آپ تمام دوستوں اور عزیزوں کی خدمت میں ان ایام اور انتہائی مبارک ایام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے باہمی طور پر، قلبی طور پر، بدنی طور پر، فکری طور پر یکجا رہنے اور دین کے دشمنوں کے مقابلے میں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی مجھ سے پہلے تمام اکابر علماء کرام، محترم علماء کرام نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. دیکھیے، دین اصل میں آتا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی دین کو انسانوں کی ہدایت اور ان کے رشد کے لیے بھیجتا ہے. اللہ کی خلقت کے نظام پر غور کیجئے. اللہ نے زمین پر پہلا انسان جب خلق کیا تو وہ پہلا انسان پیغمبر اور ہادی بنا کر خلق کیا، اس لیے کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. اور اس پہلے انسان کے بعد سے اللہ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ مسلسل جاری ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں اربوں انواع ہیں. صرف انسان نہیں، صرف جنات نہیں، صرف ملک نہیں، صرف درخت نہیں، صرف پانی کے اندر رہنے والے ہزاروں نہیں، کروڑوں قسم کے مختلف موجودات نہیں، بلکہ پوری کائنات میں آپ کو اربوں انواع اور اقسام کی مخلوقات نظر آتی ہیں، اور ہر مخلوق دوسرے سے جدا بھی ہے اور منفرد بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین. دیکھ لو میں کیسا عظیم خدا ہوں کہ میں نے ایسے انسان کو خلق کیا ہے. یعنی اللہ کو اگر فخر ہے اپنی تمام تر خلقت میں سے تو وہ انسان کی خلقت پر فخر ہے. یعنی انسان اتنا عظیم اس کی خلقت کا شاہکار ہے. اس انسان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، اور انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان جب ترقی کرتا ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام کا تصور کوئی اور موجود، کوئی اور مخلوق کر نہیں سکتا. اس لیے اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کامل ہستیوں کو نبیوں کی صورت میں بھیجا تاکہ اس انسان کی ہدایت کے تمام دروازے کھلے رہیں، اور نتیجتاً انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جو کہ مقام آدمیت ہے. انسان اگر گر جائے
تو کیڑے مکوڑوں اور کتوں اور خنزیروں سے نیچے گر جاتا ہے، اور اگر بلند ہو جائے تو پھر مسجود ملائکہ بن جاتا ہے۔ جو انسان دونوں طرح کی خصوصیات رکھتا ہے اس کو عقل دے کر اور عقل کے ساتھ ساتھ انبیاء کی شکل میں ہادیان برحق کو مبعوث کر کے اس انسان کے سامنے دروازے کھول دیے ہیں رشد، ہدایت اور ترقی کے۔ اس اعتبار سے نبی کریم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے، اور آپ کی تعلیمات بھی آخری تعلیمات ہیں۔ اب نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کسی آسمانی نئی تعلیم اور نئی وحی نے، نئی کتاب نے، نئی ہدایت نے آنا ہے۔ اب تا قیام قیامت یہی دین ہے اور یہی نبی ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اب اس دین اور اس نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے ترقی کے اس سفر پر گامزن ہو۔ ہم حیوان نہیں ہیں کہ ہماری زندگی حیوانوں کی طرح سے کھانے پینے سونے اٹھنے اور اپنی خواہشات پوری کرنے پر گزرے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر اس زمین پر غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ اسلام کی تقدیر میں کائنات پر غلبہ لکھا گیا ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ انسان کو، انسان کون؟ وہ جو مسلمان ہے، وہ جو کلمہ گو ہے، وہ جو امت مصطفیٰ کا فرد ہے، اس کو اللہ نے زمین پر غلبہ دینا ہے۔ تو ہم اس اللہ کے لشکر کا ایک فرد ہیں جس کو اللہ نے زمین پر غلبہ دینا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں زمین کی تقدیر میں جس آئیڈیالوجی کو غالب بنانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اس کے پاسدار، اس کے امانت دار آپ ہیں اور ہم ہیں، اور یہ ہمارا دین کہتا ہے ہم سے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین پر مستضعف اور کمزور بنا دیے گئے لوگوں کو غلبہ عطا کر کے زمین کا وارث بنائیں، اور زمین کی وراثت اہل ایمان کے لیے مختص ہے، کفار کے لیے نہیں۔ زمین کی وراثت اور مالکیت اہل توحید اور اہل قبلہ کے لیے مختص ہے، اہل شرک، اہل بدعت، اہل نفاق اور اہل کفر کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، جب زمین اللہ کی ہے تو پھر قانون بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اگر زمین اللہ کی ہے تو پھر آئین اور ہدایت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر زمین اللہ کی ہے تو حکومت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر زمین اللہ کی ہے تو پھر اس زمین پر جو رائج قوانین، رسم و رسوم اور طور و طریقے ہوں ان کو بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اب قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم نے جتنا زور اتحاد و وحدت پر دیا اور جتنی مذمت تفریق، تقسیم، اختلاف، نفرت اور دشمنیوں پر توجہ دی اور اس کی مذمت کی، آپ قرآن کریم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے والناس تک پڑھیں تو آپ کو ان دو چیزوں پر سب سے زیادہ زور نظر آئے گا، اختلاف سے اجتناب پر اور اتحاد اور اتفاق پر زور۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے حتیٰ اہل کتاب کو دعوت دی۔ اہل کتاب کو، اہل کتاب کون ہے؟ جو نبی کو نہیں مانتے۔ اہل کتاب وہ ہیں جو قرآن کریم کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے قبول نہیں کرتے، لیکن انہی اہل کتاب کو بھی قرآن کہتا ہے قریب لے آؤ۔ کیسے؟ ان کو دعوت دو کہ وہ قریب آئیں۔ کس لیے قریب آئیں؟ تاکہ تمہارے درمیان جو مشترک بات ہے وہ ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات پر ایمان، اس پر اکٹھے ہو جاؤ، خود بخود باقی چیزیں حل ہوتی چلی جائیں گی۔
یعنی اہل شرک کے مقابلے میں، بت پرستوں کے مقابلے میں اہل کتاب کو جمع کرنے کی کوشش، جو اللہ قرآن کریم میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کہہ کر اس ایک کلمے کی بنیاد پر اہل کتاب کو ایک ساتھ جمع دیکھنا چاہتا ہے، کیا وہ اہل قبلہ کو متفرق دیکھتے ہوئے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اگر قرآن کی بات کریں، اگر اللہ کی بات کریں، تو اللہ اور قرآن کی مشیت یہ ہے کہ اہل قبلہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح سے مٹھی بن کر ہمیشہ جمع بھی رہیں اور طاقتور بھی رہیں۔ قرآن کا منشا یہ ہے، اور قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ اب نبی کریم کی سیرت دیکھیے آپ، نبی کریم کی سیرت میں جو چیز انتہائی نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے من حیث انسان ہر انسان سے محبت کی، اور من حیث مسلمان ہر مسلمان کو آتش جہنم سے نجات دلانے کی کوشش کی، اور چاہے کوئی شخص کتنا بھی برا ہو، کتنا بھی گناہگار ہو، نبی کریم کی رحمت نے اس کو اپنے سائے میں لیا تاکہ کسی طرح سے وہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ نبی کریم کی سیرت یہ رہی۔ اگر آج کا کوئی نادان ملا انسانوں کو اللہ سے دور کرتا ہے تو یہ یقینی طور پر نبی کریم کی سیرت پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کی صریحاً مخالفت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نبی کا پیروکار ہے تو وہ کلمہ گو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی بات کرے گا، اور اگر وہ اپنے پیٹ کا مسلمان ہے تو پھر توڑنے کی بات کرے گا۔ جوڑنے کے لیے محنت چاہیے، توڑنے کے لیے 2-4 گرم گرم جملے چاہیے، خود بخود معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو لوگ پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے، چند گالیاں ادھر دو، چند گالیاں ادھر دو، نتیجتاً پورے معاشرے کو آگ کی لپیٹ میں لے لو اور اس کے نتیجے میں مولوی کا پیٹ بھرے۔ لیکن اگر کوئی شخص دین کا حامی ہے تو دین اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک اختلافات کی بات ہے، یہ اختلافات جن کو ہم فقہی اختلافات کہتے ہیں، جن کو ہم کلامی اختلافات کہتے ہیں، جن کو ہم تاریخی اختلافات کہتے ہیں، یہ اختلافات آپ کے بیہیویئر کا نتیجہ ہیں۔ یہ اختلافات ہمیشہ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن اختلاف اور ہے، دشمنی اور ہے۔ دشمنی سے منع کیا گیا ہے، فکری اختلاف آپ کی زندگی کے نیچر کا، طبیعت کا حصہ ہے، اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ آپ یہاں پر اگر فرض کریں 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ 50 ہے نا، ایک تو نہیں ہے، لیکن فکری حوالے سے ایک محور پر جب جمع ہوتے ہیں تو پھر ایک کہلاتے ہیں، لیکن ہے تو 50۔ ایک ہی گھر میں اگر 10 بندے ہوں تو 10 بندوں کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ان میں کوئی 2 آپس میں مزاج میں ملتے ہوں تو سب کو حیرت ہوتی ہے، ان دونوں کا مزاج بڑا ملتا ہے، ان دونوں کے خیالات بڑے ملتے ہیں، لیکن کیا ان دونوں کے علاوہ باقیوں سے دشمنی کی جاتی ہے؟ نہیں۔ تو کیا وہ جو ایک گھر کے 10 افراد مختلف فکریں رکھتے ہیں آپس میں عناد رکھتے ہیں؟ نہیں۔ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے مشترکہ مفادات کی حفاظت کے لیے ہر آن تیار رہتے ہیں اور منسجم رہتے ہیں۔ ایک گھر میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اور اصول ہے یہ، چاہے وہ کافر کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں ماشاءاللہ، اور کلمہ گو خانوادوں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اختلافات کو اللہ سے اختلاف کی شکل دے کر ایک دوسرے کی تکفیر کی جائے، ایک دوسرے کی تفسیق کی جائے، ایک دوسرے کے ارتداد کے فتوے دیے جائیں، ایک دوسرے کے بدعتی اور مشرک اور نہ جانے کیا کیا ہو جانے کے فتوے دیے جائیں، اور ہر ایک دوسرے کو دین سے خارج کرے؟
مستشرقین نے جتنی کتابیں لکھی ہیں آپ ان پر غور کریں. ایک جگہ کسی مستشرق نے قرآن کی تحریف پر بات کہی. اس نے کہا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اہل سنت تحریف قرآن کے قائل ہیں، اس لیے یہ قرآن وہ نہیں ہے جو کہ اللہ نے اتارا تھا، اس میں تحریف ہوئی ہے. اور دوسری طرف کہا کہ اہل سنت نے فلان نے یہ کہا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، چونکہ تحریف قرآن کے قائل ہیں اس لیے یہ قرآن وہ نہیں ہے جو اللہ نے اتارا ہے. لہٰذا دونوں ایک بات پر تو متفق ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے. تو جب دونوں تحریف کے قائل ہوئے تو پھر اس قرآن کی افادیت ختم ہو گئی. ایک مستشرق اس طرح سے استفادہ کرتا ہے اس لیے کہ وہ ہماری روح پر ضرب لگانا چاہتا ہے، وہ ہمارے عقائد کی بنیاد پر ضرب لگانا چاہتا ہے. اگر ہماری زندگیوں سے قرآن کریم کو نکال دیا جائے، توحید کو نکال دیا جائے، پھر ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچتا. ہمارے پاس اگر کوئی اساس ہے تو وہ توحید ہے، اساس ہے تو وہ قرآن ہے. قرآن اور توحید کی اساس کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم اپنی پوری آئیڈیالوجی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں، انہی دو کلمات کی بنیاد پر. اگر انہی پر ضرب پڑ جائے اور ہر ایک دوسرے کو کافر ثابت کرے تو پھر ہم مسلمان ڈھونڈنے کے لیے یورپ جائیں، وہاں سے عیسائیوں کو کہیں کہ یہ مسلمان ہے، یا پھر ہندوستان جا کر ہندوؤں سے کہیں کہ یہ مسلمان ہے، چونکہ ہم نے تو ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیا. تو یہ جو تکفیر، تفسیق، توہین، ارتداد اور اس طرح کے باقی مقولے ہیں جو صرف اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے ان ملاؤں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں جنہیں اور کچھ کرنا نہیں آتا، تو یہ خود ایک برہنہ تلوار ہے اسلام کے پیکر اور اس کے بدن کے خلاف. اس تلوار کو دشمن کے ہاتھ سے چھیننے کی ضرورت ہے. آپ کا بین المذاہب امن فورم جو ہے اس حوالے سے ایک شاہکار بھی ہے اور غنیمت بھی ہے اور اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ اکابر علماء کرام، مشائخ، پڑھے لکھے لوگ، اہل علم و دانش اس طرح سے سوچیں اور اس سوچ کو معاشرے کے اندر پھیلائیں. آج جس چیز کا ہمیں سامنا ہے، جن چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز پر ذرا غور کریں. میں نے ابتدا میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ دین غلبے کے لیے آیا ہے اور اس پر شیعہ سنی دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مجدد دوران، امام حجت، اللہ کی دلیل اور رسول کا فرزند مہدی دوران تشریف لائے گا تو زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرے گا. کوئی اس میں اختلاف ہے شیعہ اور سنی کے درمیان؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اس کائنات کے موجودہ تمام نظاموں کی انتہا اور اختتام پر اللہ کے نظام کے غلبے کی نوید ہے، اور یہ نوید قرآن کریم میں شروع ہوتی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ سے، اور ہمارے صحاح ستہ سے لے کر کتب اربعہ تک میں موجود ان کتابوں میں یہ بات آپ کو پڑھائی، سکھائی اور آپ کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے مستقبل کے انتظار میں ہیں جس میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے آخری رسول کا 12واں فرزند آئے گا. یہ شیعہ سنی دونوں روایات میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابی داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، اور ادھر کافی میں ہے، تہذیب میں ہے، باقی کتابوں میں ہے. اگر آپ ان مشترکات کو لے لیں جو کہ تمام مسلمان فرقوں کے درمیان مشترک ہیں، ان مشترکات کی بنیاد پر ماضی کو ماضی والوں کے حوالے کر دیں، مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس تابناک مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے حصے کی اینٹ رکھیں. وہ تابناک مستقبل کیا ہے؟ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام،
اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت، اللہ کی زمین پر اللہ کے رسول کی اولاد میں سے اس منجی، اس ہادی اور اس نجات دہندہ کی حکومت جو اللہ کے رسول کے دیے ہوئے رستے کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب یہ شیعہ سنی دونوں کا عقیدہ ہے تو ہمیں اس مستقبل کی طرف جانا ہے۔ اس مستقبل کی طرف جانے کے لیے آج آپ اپنے ارد گرد ذرا غور کیجئے گا۔ آپ کو جو چیز اس وقت اپنے ارد گرد نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی چند جملوں میں مختصراً یہ بات کروں اور پھر آپ کی زحمت ختم کروں۔ آج کے اس دور میں دو نظام ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ ایک مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے اور دوسرا رسول کریم کا دیا ہوا اسلامی الہی اور قرآنی نظام ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام عملاً نافذ ہے، قرآنی نظام تصور میں، کتابوں میں، عقائد میں ہے۔ عملاً مسلمان اس قرآنی نظام کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے۔ اس وقت یہ دو نظامات ایک دوسرے کے سامنے ہیں، لیکن جہاں قرآنی نظام نافذ نہیں ہے، جیسے پاکستان ہے، قرآنی نظام نہیں ہے، کوئی اور ملک لے، مسلمان ملک، 57 اسلامی ممالک میں، مسلمان ممالک میں قرآنی نظام آپ کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ قرآنی نظام نافذ نہیں ہے، لیکن قرآن کی اخلاقیات موجود ہیں، قرآن کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن کے دیے ہوئے عقائد موجود ہیں، قرآن کی دی ہوئی تہذیب موجود ہے۔ نظم نہیں ہے، اس نظم کی ضرورت ہے۔ اور آج عالم مغرب جس چیز سے ڈرتا ہے وہ اسلام کا دیا ہوا وہ نظم ہے جو اس تہذیبی رویے کی انتہا پہ سامنے آنا ہے۔ جو مغرب ڈرتا ہے وہ یہ چیز ہے۔ یہ کیسے؟ اس وقت آپ انٹرنیٹ کھول لیں، سرچ کر لیں، پورے مغرب کے اندر ہر روز کم از کم ایک کلیسا گرا دیا جاتا ہے۔ کیوں گرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مذہب کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ لوگوں نے مذہب کی ضرورت کا احساس ختم کر دیا ہے۔ کیسے؟ مذہب تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ کیسے یہ احساس ختم ہو سکتا ہے؟ ایسے کہ جس چیز کو انہوں نے مذہب بنایا اس کو اس وقت یورپ کا ایک پڑھا لکھا جوان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ جس چیز کو اہل مغرب نے مذہب کی شکل دی ہے وہ چیز اس انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ انسان کی فطری ضرورت توحید سے پوری ہوتی ہے، انسان کی فطری ضرورت اللہ کی دی ہوئی اخلاقیات سے پوری ہوتی ہے، انسان کی فطری ضرورت ایثار اور قربانی سے پوری ہوتی ہے، انسان کی فطری ضرورت اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرنے اور عبودیت اور بندگی کے نتیجے میں پوری ہوتی ہے۔ یہی چیزیں مغرب نے انسان سے چھین لی ہیں اور اس کی جگہ شراب و کباب ڈال دیا ہے۔ اور اس وقت باقی تمام مسلمان ممالک میں اسی چیز کو جس کو مغرب نے انسانوں کی تسکین کا باعث قرار دیا ہے اس کو اپنانا شروع کر دیا ہے، جس کے نمونے آپ کو پورے عالم اسلام کے ہر ملک میں مختلف شکلوں میں اس کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ لیکن مسجد اب بھی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر روز کم از کم ایک کلیسا گرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے؟ نیٹ آپ پھر تلاش کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ پورے مغرب میں، مغربی معاشرے میں ہر روز ایک مسجد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر ایک کلیسا گر رہا ہے مذہب کی ضرورت ختم ہونے کی وجہ سے، ادھر ایک مسجد کا اضافہ ہو رہا ہے مذہب کی ضرورت کی شدت کی وجہ سے۔ تو وہ ضرورت ختم ہو رہی ہے، یہ ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ جو بھٹکی ہوئی انسانیت ہے اس کو جب کہیں اور تسکین نہیں ملتی تو وہ اسلام کی پناہ میں جب آتا ہے تو وہاں پر وہ محسوس کرتا ہے یہ وہی پانی ہے جس کی تلاش میں میں پیاسا مارا پھر رہا تھا، جبکہ کلیسا میں اس کی وہ پیاس بجھتی نہیں ہے۔ چونکہ یہ ایک جنگ ہے اس وقت، تہذیبی جنگ۔ عالم مغرب
اور عالم اسلام کے درمیان اس تہذیبی جنگ میں مغرب کا سارا سرمایہ لگا ہوا ہے. ان کی مشکل کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام. اس سرمایہ دارانہ نظام ہی میں ان کی بقا ہے اور اسلام کی فنا اسی سرمایہ دارانہ نظام میں ہے اور بقا اس سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے میں ہے. چونکہ سرمایہ دارانہ نظام انسان کو وحشی بناتا ہے اور اسلام انسان کو ملکوت کا اہل بنا کر فرشتوں کا مسجود بناتا ہے. یہ فرق ہے دونوں نظاموں کے درمیان. چونکہ یہ فرق ہے اس لیے یہ جنگ جاری ہے. اب اس جنگ میں مغربی دنیا 3 بنیادی ہتھیاروں سے استفادہ کرتی ہے. ایک یہ کہ میرے اور آپ کے درمیان کم عقل لوگوں کو پیسے دے کر ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کروا کے فرقہ وارانہ جذبات کو ابھار کر لوگوں کی جاہلیت سے جہالت سے فائدہ اٹھا کر برسر پیکار کر دینا, ایک دوسرے سے لڑانا, پھر اس نفرت کو دہشت میں بدلنا اور اس دہشت کو وحشت کی شکل دے کر دنیا کو بتانا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کلیسا میں بھی قتل کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی قتل کرتے ہیں. یہ ایک رخ ہے اس کا. دوسرا داعش کی شکل میں, بوکو حرام کی شکل میں, النصرہ کی شکل میں, کسی اور شکل میں, یہاں پر ہمارے اپنے خطے میں بھی مختلف شکلوں میں ایسے لوگوں کی پرورش جس کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے اسلام کو ایک انتہائی خوفناک آئیڈیالوجی کی شکل دے کر دنیا کے سامنے پیش کرنا کہ بھئی یہ اسلام ہے, اس کی طرف جاؤ گے تو تم ختم ہو جاؤ گے. یہی وجہ ہے, آپ غور کیجئے گا اس نقطے پر, کہ جب داعشی لوگوں کو پکڑتے تھے, ذبح کرتے تھے, تو ذبح کرنے کا انہوں نے ایک آرٹ بنا لیا تھا, فن, اور اس کو فلمانے کے لیے ہالی ووڈ کے ہدایت کار اور ان کے کیمرے استعمال ہوتے تھے تاکہ اس میں جاذبیت اور دلچسپی پیدا کر کے اس کو زمین پر بسنے والے ہر انسان تک پہنچا کر کہیں کہ یہ مسلمان ہیں. پیسہ کس کا؟ مغرب کا. خون کس کا؟ مسلمان کا. اسلحہ کس کا؟ مغرب کا. تباہی کس کی؟ مسلمان دنیا کی. اور بدنامی کس کی؟ اسلام کی. یہ ان کا وہ بہت بڑا ایجنڈا تھا اور اب بھی ہے. جہاں ان کو موقع ملتا ہے اس ایجنڈے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ ہولناک ہے وہ مغربی دنیا میں اسلامی مقدسات کی توہین اور اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے اسلامی مقدسات کے مقابلے میں جسارت ہے, چاہے وہ قرآن کریم ہو, چاہے وہ نبی کریم کی ذات ہو. پہلے قرآن کی بے حرمتی کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں, اور پھر اب دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا ہے نبی کریم کی بے حرمتی کا سلسلہ. یہ تینوں ایک دوسرے کی سیدھ میں, ایک دوسرے کے طول میں عالم اسلام اور مغرب کی تہذیبی جنگ کا ایک شکل ہے اس کی. اس کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے معاشروں کے اندر کوئی بریلوی دیوبندی کے خلاف, دیوبندی شیعہ کے خلاف, شیعہ وہابی کے خلاف, وہابی بریلوی کے خلاف اگر برسر پیکار ہوتا ہے تو اس سے کیا اس معاشرے میں دین کا پیغام بڑھتا ہے یا دین بیزاری جنم لیتی ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لوگوں میں دین بیزاری پیدا ہو رہی ہے. دین سے بیزاری کیوں؟ یہ دیندار لوگ جو دین کے دعوے دار ہیں یہ لڑتے رہتے ہیں, اس لیے دین کے قریب نہ جاؤ, مسجد کے قریب نہ جاؤ, اس لیے مسجد میں ہمیشہ فساد کرتے رہتے ہیں. فائدہ کس کو ہے؟ مغرب کو. اور اگر آپ کوئی سینما گھر بنا دیں تو وہاں پر آپ دیکھیں لوگوں کی تعداد, اور ادھر مسجد بنا دیں تو مسجد میں دیکھیں لوگوں کی تعداد. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے لوگوں کو بیزار کرنے کا پیغام اٹھایا جا رہا ہے, اور وہاں پر شرابی, کبابی, ہر طرح کے لوگ ایک محفل میں بیٹھ کر عیاشیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیاشی کا سبب بنتے ہیں, تسکین حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو یہ جو مراکز ہیں, ان مراکز کو, جو دین کے مراکز ہیں, بدنام کرنا اگر ان کا ایجنڈا ہے تو اس ایجنڈے میں ہم بھی اپنے
اپنا حصہ ڈالتے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے اور بعض اوقات پیٹ کی پجاری ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ جو امن کی کوشش ہے، یہ جو دوستی اور محبت کے فروغ کی کوشش ہے، یہ جو مشترکات کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے، یہ جو قرآن کریم اور نبی کریم کی ذات پر تمام امت کو یکجا کرنے کی کوشش ہے، یہ امت کی عمارت کی تعمیر ہے، اور عمارت کی تعمیر میں ہر ایک اینٹ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑ کر دیوار بنائی جاتی ہے، اور اس میں محنت بھی لگتی ہے، ٹائم بھی لگتا ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ توڑنا چاہیں تو ایک بم رکھیں، پوری عمارت جو آپ نے سال ہا سال محنت کر کے کھڑی کی تھی اس کو آپ آنے واحد میں گرا دیتے ہیں۔ یہ جو گزشتہ 3-4 مہینوں میں واقعات ہوئے، آپ دیکھیں آپ کی گزشتہ 20-25 سالوں کی محنت پر 4 ایجنٹوں نے سارے کے سارے ایجنٹ، سارے کے سارے زر خرید کس کے؟ انگریز کے، کس کے؟ یورپ کے، کس کے؟ مغربی دنیا کے، ان کے ڈالروں پر پلنے والے اور ان کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والے۔ انہوں نے کبھی اہل البیت کی توہین کی شکل میں اور کبھی صحابہ کی توہین کی شکل میں آگ لگائی، کچھ جیلوں میں چلے گئے اور کچھ جو ہے اپنے آقاؤں کے درباروں میں چلے گئے، لیکن 30 سال کی محنت کو انہوں نے آگ لگا دی۔ اب وہ ایک مقولہ ہے کہ ایک پاگل پتھر کنویں میں پھینکتا ہے، ایک پاگل ہوتا ہے، لیکن اس پتھر کو کنویں سے نکالنے کے لیے 100 عاقل آدمی سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہم کیسے اس کو نکالیں۔ ہوتا یہی ہے، ایک پورا معاشرہ امن کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ایک اس طرح کا ایجنٹ آ کر آگ لگا دیتا ہے اور پورا معاشرہ اس میں جلنے لگتا ہے۔ اس لیے مجھے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ یقین جانیے، جب کبھی اور جہاں کہیں کوئی شخص چاہے میرے لباس میں ہے یا آپ کے لباس میں، اگر امت کے درمیان تفرقہ، دشمنی اور نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شخص ہے جو میرے لباس میں آپ کے دین کا بھی دشمن ہے اور آپ کے اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اللہ کا دوست کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست اور ان کا پیروکار کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ میں اس لیے ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا، عزیزوں کا، بزرگوں کا، علماء کرام کا، اہل دانش کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موسم میں یہاں پر اس طرح کی ایک بارونق اور نورانی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دامیں، درمیں، سخنیں جیسے جیسے ممکن ہے اس پودے کو، جس کو ہم وحدت امت کا پودا کہتے ہیں، ایک تناور درخت بنانے میں آپ ہم سب مل کر اپنا اپنا رول ادا کریں تاکہ نبی کریم ہم سے راضی ہوں، نبی کریم کی اہل البیت ہم سے راضی ہوں، نبی کریم کے پیارے اور پاکیزہ صحابہ ہم سے راضی ہوں، اور خود اللہ ہم سے راضی ہو اور خوش ہو کہ ان بندوں نے میرے دین کی آبیاری میں اپنا وقت صرف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین کے خادموں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔